لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم. صلوات پر محمد. عزیزان محترم، محبان اہل بیت اطہار، یہ عشر مجالس آہستہ آہستہ اپنی اختتام کی منزلوں سے ہمکنار ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآنی آیات کا اور فضیلت اہل بیت اطہار کا حق نہیں ادا ہو پا رہا ہے. جس طریقے سے فضیلت اہل بیت اطہار کا حق ادا ہونا چاہیے تھا، وہ ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے. بس یہ کہا جا سکے کہ ان ایام میں تھوڑی بہت جو معرفت ہو سکتی ہے، بس وہ معرفت ہم اس ذکر کے ذریعے سے حاصل کر پا رہے ہیں. یہ بہت آسان ہے کہ بندے اپنی عبادتوں سے اور اپنی ریاضتوں سے اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہر بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہی کہہ رہا ہے کہ پروردگار عالم میری نمازوں سے راضی ہو جائے. کوئی اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھ رہا ہے تو وہ اسی وجہ سے رکھ رہا ہے کہ پروردگار عالم میرے روزوں سے راضی ہو جائے. کوئی بھی بندہ پروردگار عالم کا اگر کچھ بھی اللہ کے نام پر دے رہا ہے، کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے، تو اس کی نیت میں یہی ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. یعنی انسان کا جو بھی عمل ہے، اس عمل کے پیچھے اللہ کی رضا ہے. بھرپور توجہ کیجئے گا. ہمارا جو بھی عمل ہے، جو بھی عمل ہے، آپ مجلس کیوں آئے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ اس مجلس میں آنے کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہی چاہتے ہیں نا؟ ہر بندہ اس روئے عرض پر زندگی بسر کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہو جائے. اب سوچئے کہ کیا کمال بندگی ہے کہ ہم اپنے عبادتوں سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ اگر بخود کسی بندے سے کہے کہ تو راضی ہو جا تاکہ میں راضی ہو جاؤں. میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو راضی ہو جا تاکہ میں راضی ہو جاؤں. یہ کتنا کمال بندگی ہے، اور یہ کس قدر جو ہے وہ کمال بندگی کی معراج ہے.
ایک بندے کی معراج ہے میرے عزیزوں. اچھا یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے کہ اللہ کے راضی ہونے کی بات دو ہی جگہ ہم اور آپ حضرات جو ہے وہ پڑھتے ہیں. ایک تو قرآن کریم میں یہ آیت امام حسین کے لیے جو ہے وہ نازل ہوئی کہ اے میرے بندے آ اپنے خدا کی طرف پلٹ آ, تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے, اور اللہ اگر کسی بندے کے لیے چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ راضی ہو جائے تاکہ میں راضی ہو جاؤں. توجہ ہے, کیا بندگی کا کمال ہے اور کیا بندگی کی معراج ہے. متوجہ ہیں آپ حضرات میرے عزیزوں؟ تو ایک امام حسین کے لیے کہا تھا اور ایک سرکار دو عالم کی معتبر حدیث ہے. کیا؟ فاطمۃ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اور صرف یہاں تک محدود نہیں ہے بلکہ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ راضی ہوتی ہے تو خدا راضی ہوتا ہے, فاطمہ ناراض ہوتی ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. منزل یہ نہیں ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے تو فاطمہ راضی ہوتی ہے. دیکھیے بہت بڑی بات میں آپ کی خدمت میں کہنے جا رہا ہوں. یہ کمال اور یہ منزلت نہیں ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے تو فاطمہ راضی ہوتی ہے, اللہ ناراض ہوتا ہے تو فاطمہ ناراض ہوتی ہے. یہ منزل نہیں ہے. منزل کیا ہے؟ فاطمہ راضی ہوتی ہیں تب خدا راضی ہوتا ہے. تو میرے عزیزوں مجھے ببانگ دوحل کہنے دیجئے, اگر کسی کے دل میں تمنا ہے کہ لوگ اسے رضی اللہ کہیں تو پہلے وہ فاطمہ کو راضی کرے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں توجہ ہے. یہ کمال بندگی ہے. کیا پروردگار عالم کسی بندے سے کہہ دے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا. لیکن میرے عزیزوں یہ کیا کمال بندگی ہے کہ جب بندہ راضی ہو تو خدا راضی ہو. اور یہ میں لفاظی تھوڑی کر رہا ہوں, سرکار دو عالم کی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں سنائی ہے. اور مجھے مسلسل میرے عزیزوں دعاؤں کے فقرے گواہ ہیں. جناب فاطمہ کی دعا اٹھا کے پڑھیں تب جا کے آپ کو سمجھ آئے گا کہ جناب فاطمہ جو ہے وہ کس بلندی معراج کا نام ہے فاطمہ. آپ جناب فاطمہ کی دعا پڑھیں, الہی ذلل نفسی, پروردگار میرے نفس کو انتہائی ذلیل کر دے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں, یہ جناب فاطمہ کہہ رہی ہیں. میرے نفس کو ذلیل کر دے, اور کیا کر دے؟ اور اپنی معرفت کو میرے نزدیک بہت اونچا کر دے. یہ فاطمہ کہہ رہی ہیں. سرکار دو عالم کی خدمت میں اللہ کا سب سے قریب ترین فرشتہ نازل ہوا, اور نازل ہونے کے بعد نبی پر درود و سلام پڑھنے کے بعد میرے عزیزوں اللہ کا پیغام لے کے آیا. پیغام میں بعد میں سناؤں گا. سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی سے پوچھا, کہا فاطمہ پتا ہے یہ کون آیا تھا؟ کہا بابا مجھے معلوم تو ہے لیکن میں آپ کی زبان سے سننا چاہتی ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ کیجئے گا, میں آپ کی زبان سے سننا چاہتی ہوں. سرکار دو عالم نے کہا اللہ کا سب سے قریب ترین فرشتہ نازل ہوا تھا جسے جبرائیل کہتے ہیں, اور وہ ہماری بارگاہ میں درود و سلام کے بعد عرض کر رہا تھا کہ آج فاطمہ جو بھی چاہیں میں انہیں دینے کے لیے تیار ہوں. نہیں متوجہ نہیں ہے میں کیا کروں؟ جو فاطمہ چاہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں. کمال بندگی یہ نہیں ہے کہ میں نمازوں سے اللہ کو راضی کروں, کمال بندگی تو یہ ہے کہ وہ پوچھے کہ میری رضا کس میں ہے. توجہ ہے آپ رات کی, کمال بندگی ہے وہ پوچھے. میرے عزیزوں فاطمہ نے کہا بابا میں آپ کی زبان سے سننا چاہتی ہوں. کہا اللہ کا قریب ترین فرشتہ نازل ہوا, اور یہ نازل ہونے کے بعد یہ چاہتا ہے کہ فاطمہ مانگے, فاطمہ سوال کریں, فاطمہ پوچھیں. میرے عزیزوں جیسے ہی سرکار رسالت مآب نے کہا, اتنے میں بی بی نے پتہ ہے کیا کہا؟ بابا میں اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتی کہ میرا نفس جو ہے وہ انتہائی ذلیل ہوتا رہے اور اللہ کی معرفت میری نگاہوں میں بلند ہوتی رہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں, ظاہری اعتبار سے تو فاطمہ نے کچھ نہیں مانگا. آپ سوچیں اتنا بڑا گولڈن چانس کھو دیا. اگر کوئی بڑا آدمی کسی سے پوچھ لے کہ تمہیں کیا چاہیے تو ہم فوراً بتا دیتے ہیں,
اور اللہ کسی سے پوچھ رہا ہے کہ تم بتاؤ کیا چاہیے، تو انصاف سے بتائیے ظاہری اعتبار سے تو سب کچھ مانگ لینا چاہیے تھا۔ میں کہوں گا بی بی اپنے لیے نہ مانگا ہوتا، ہمارے لیے مانگ لیتی، ہماری شفاعت مانگ لیتی۔ کہا شفاعت تو تب مانگتی کہ جب میں شفاعت کرنے کا حق نہ رکھتی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ کیجئے میرے عزیزوں، جڑیے میرے ساتھ، تب جا کے یہ بلندی درجات جو ہے وہ حل ہوگی۔ شفاعت کا حق تو میں نہ رکھتی تب مانگتی، شفاعت کا حق میں رکھتی ہوں۔ میں کہوں گا بی بی اور کچھ مانگ لیتی۔ میرے عزیزوں یہ بھی مانگنے کا حسن ہے کہ نہ مانگ کے بھی سب کچھ مانگ لینا، یہ بھی مانگنے کا حسن ہے۔ اب یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے، آپ وجدانی کیفیت میں آ جائیں گے۔ ظاہری اعتبار سے لگ رہا ہے کہ فاطمہ نے کچھ نہیں مانگا، اور ہمیں بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بی بی کہہ رہی ہیں اللہ کی معرفت بلند ہو جائے تو کچھ نہ مانگا ہوگا۔ میرے عزیزوں یہی مانگنے کا طریقہ ہے، یہی مانگنے کا حسن ہے۔ اگر فاطمہ کے اس جملے کو سمجھنا ہے تو میدان عرفات میں، میں حاجیوں سے توجہ چاہ رہا ہوں، میدان عرفات میں امام حسین کا جملہ سمجھ لے۔ مولا حسین نے کیا کہا تھا؟ پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے ہی پا لیا اس نے کیا کھویا۔ یہ ہے کمال بندگی، یہ ہے کمال بندگی۔ میرے عزیزوں اب سمجھ میں آیا کہ بی بی نے سب کچھ مانگ لیا تھا، سب کچھ مانگ لیا تھا۔ آپ اگر زیارتوں کے فقروں کو پڑھیں، خاص طور سے وہ روایتیں یا وہ زیارتیں جو میرے عزیزوں معصومین کے لیے وارد ہوئی ہیں، تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ زیارتوں کے فقرے ہیں فی اصلاب الشامخہ، سنا ہوگا آپ نے، والارحام المطہرہ۔ یہ انوار اس قدر بلندی درجات کے حامل ہیں کہ انہیں اصلاب شامخہ سے ہو کر ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتے رہے، آپ نے سنا ہوگا۔ لیکن میرے عزیزوں کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے فی اصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں ان کے اطہار منتقل ہوتے رہے، لیکن یہ 14 کے نور نہیں ہے، یہ صرف 13 کے نور ہیں۔ اور ایک نور ایسا ہے کہ اسے اللہ نے یوں ہی نہیں بھیجا بلکہ اسے لینے کے لیے نبی کو معراج پر بلایا۔ یہ نور اس بلندی درجات پہ حامل تھا، یوں ہی نہیں بھیجا۔ اچھا میں اپنے خوبصورت مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں، نماز کون لے کے آیا؟ جبرائیل۔ روزہ کون لے کے آیا؟ جبرائیل۔ حج کے احکام کون لے کے آیا؟ اللہ کا فرشتہ۔ سارے احکام اللہ کا فرشتہ لے کے آیا، لیکن جب نور فاطمہ کی بات آئی، کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے، جب نور سیدہ کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا میں ایسے نہیں بھیجوں گا، اسے لینے کے لیے نبی کو آنا پڑے گا، یہ یوں ہی نہیں جائے گا۔ میرے اللہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں، سارے پیغامات اور احکام آپ نے ڈائریکٹ نہیں بھیجا، وسیلہ بنایا اپنے فرشتے کو، لیکن جب نور فاطمہ کا تذکرہ آیا تو اللہ کہہ رہا بلا فصل دوں گا۔ نہیں، لفظوں کی میرے عزیزوں جو ہے وہ کیفیت محسوس کیجئے گا۔ میں نور فاطمہ کو دینے میں کسی کو وسیلہ نہیں بناؤں گا، نور فاطمہ بلا فصل دوں گا۔ تو اب سارے مومنین مل کے بتائیں کہ جب نور فاطمہ میں اللہ اتنی احتیاط کر رہا ہے کہ نور فاطمہ بلا فصل دیا جا رہا ہے، تو اب فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کا نصیب، فاطمہ کا مقدر وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو فاصلے کے ساتھ خلیفہ ہوا ہو؟ بھائی توجہ کریں، توجہ ہے آپ حضرات کی، ایک مل جل کے نعرے صلوات و شافع۔ تو اب فاطمہ کا مقدر وہ نہیں ہو سکتا کہ جو فاصلے کے ساتھ آیا ہو، فاطمہ کا نصیب وہی ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا ہم کیوں پڑھتے ہیں وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ؟ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ فاطمہ کا نصیب وہ نہیں ہو سکتا جو کسی فاصلے کے ساتھ آیا ہو۔ فاطمہ کا مقدر کون ہوگا؟ جو بغیر فاصلے کے ہو۔ توجہ ہے میرے عزیزوں، آپ کا معیار بہت اونچا ہے، میں اس معیار کی لاج رکھتے ہوئے اسی بلندی پہ لے جانا چاہتا ہوں آپ کے ذہنوں کو، آپ کی فکروں کو۔ آپ نے خوب اچھی طریقے سے سنا ہے،
ہم اور آپ اس نور کی بلندی کو نہیں پا سکتے، چونکہ آج کا دن جو یہاں کا مخصوص ہے وہ میرے عزیزوں غازی ابوالفضل عباس سے مخصوص ہے۔ میں اس کیفیت کو مکمل کر کے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہے کہ اللہ بندوں سے سوال کرے کہ بندوں کی رضا کیا ہوتی ہے نا؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کیفیت میں لا کے تب وہ میٹر آپ کی خدمت میں پڑھوں، لیکن پہلے انہیں سمجھنا ضروری ہے، تب جا کے وہ سمجھ میں آئیں گے۔ کیا میں نے جب فاطمہ سے پوچھا کہ نہ میں روایتوں سے سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کا نور کس بلندی پہ ہے، نہ میں زیارتوں سے سمجھ سکتا ہوں، بی بی آپ ہی بتائیے کہ آپ کس بلندی پہ ہیں؟ تو فاطمہ نے کہا سننا چاہتے ہو؟ سنو، انا من ذالک النور عالم بما کان وما یکون وکائن الی یوم القیامہ۔ اس نور کا کمال یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا یہ اسے بھی جانتا ہے۔ میں دیکھیے میں کیفیت میں لانا چاہتا ہوں، جو ہو چکا اسے بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے اسے بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے۔ میں ہلکی چیزوں پہ دال لینے کا عادی نہیں ہوں میرے عزیزوں، جو ہونے والا ہے یہ نور اسے بھی جانتا ہے، اور اگر اعتبار نہ آئے تو جملہ سنیے میرے عزیزوں، یہ نور کس بلندی پہ فائز ہے؟ مولا کائنات ایک دن حجرے میں آئے اور آنے کے بعد کہا بی بی میرے قریب آؤ، میں کائنات کے کچھ کوڈز کو، کچھ رموز کو تم سے بتانا چاہتا ہوں، تم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں جیسے ہی میرے مولا علی نے کہا کہ فاطمہ میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کائنات کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں، فاطمہ کھڑی ہوئی، تشریف لائی، چہرے پہ مسکراہٹ آئی، کہا علی اگر مجھے اجازت دے، آپ میرے شوہر ہیں، میرا نصیب ہے، حجت اللہ ہے، مفروض الطاعت ہے، آپ ولی خدا ہیں، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مجھے اجازت دے تو کیا میں وہ بتا سکتی ہوں جو آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں؟ کمال بندگی دیکھیں، کمال میرے عزیزوں نور جناب فاطمہ دیکھیں، کیا میں وہ بتا سکتی ہوں جو آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے میں یقین اور اعتبار سے کہہ سکتا ہوں کہ عظمت علی عظمت سیدہ برابر ہے۔ دیکھیں میں کہاں لے کے آنا چاہتا ہوں آپ کو، میں بڑے اعتبار سے کہہ سکتا ہوں شان علی شان فاطمہ برابر ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون اس کیفیت میں آگے سنتا ہے۔ میرے عزیزوں آپ کا بھی یقین بڑھانا چاہتا ہوں اس جملے کے ساتھ، صرف شان علی نہیں، عظمت علی نہیں، میرے عزیزوں اور کیفیت میں آئیے، سخاوت علی سخاوت سیدہ برابر ہے۔ آپ نے سوچا کہ شاید میں نے جلدی سے پڑھ دیا، اس جملے میں جان نہیں ہے، میں آپ کو کیفیت میں لانا چاہتا ہوں۔ عظمت علی عظمت سیدہ برابر ہے۔ کیسے؟ علی حالت رکوع میں زکات دے تو آیت آتی ہے، کیسے عظمت برابر ہے؟ علی حالت رکوع میں زکات دے تو سورہ آتا ہے، اور سیدہ کے ہاتھوں کی بنی ہوئی روٹیاں عرش پہ چلی جائے تو قرآن آتا ہے۔ یہ ہے عظمت اور یہ ہے شان، اور اس کیفیت میں جس اعتبار کے ساتھ آپ سننا چاہتے ہیں میں اسی اعتبار کے ساتھ سنانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں۔ اور صرف عظمت نہیں، شان نہیں، بلکہ طہارت علی طہارت سیدہ برابر ہے۔ نوجوانوں میں نے کہا کہ اگر میں واقعا ہر جملے پہ رک کے وضاحت کرنے لگا تو بہت وقت لگ جائے گا، میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا۔ ایک لفظ اور سن لیجئے، اس میں علی اس میں سیدہ برابر ہے۔ آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ ان کا نام علی ہے، ان کا نام سیدہ ہے۔ میں نے کہا لفظوں کے اعتبار سے نہیں، معنی کے اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، اس میں علی اس میں سیدہ برابر ہے۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا سنیے، علی کا نام لینے سے طاقت ملتی ہے۔ کیا کوئی منع کر سکتا ہے اس جملے کو؟ علی کا نام لینے سے طاقت ملتی ہے تو سیدہ کا نام لینے سے شرافت ملتی ہے۔ ایک نعرہ صلوات مل جل کے عظمت علی توجہ ہے۔ جزاک اللہ۔ میرے عزیزوں یہ ہے اس نور کی کیفیت، اور
ایک لفظ اور سن لیں، اور صرف عظمت و شان کے اعتبار سے نہیں، بہت توجہ کیجئے گا اس جملے کے اوپر، چونکہ اب تک میں نے مجمع سے نہیں کہا اس جملے کو سننا کیسے ہے، لیکن اب میں اپنی محنت کے اوپر داد چاہتا ہوں آپ سے۔ میرے عزیزوں، صرف عظمت اور شان نہیں، طہارت علی، طہارت سیدہ برابر ہے۔ ایک لفظ اور سن لیں، عبادت علی۔ اللہ اکبر، آپ سمجھ گئے میرے عزیزوں۔ نوجوانوں کو خاص طور سے جو علی کی محبت ان کے دلوں میں ہے، میں اس محبت کو دکھانا چاہتا ہوں۔ عبادت علی، عبادت سیدہ برابر ہے۔ میری پوری طاقت ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف، صرف عبادت نہیں، شجاعت علی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شجاعت علی، شجاعت سیدہ برابر ہے۔ میں کس منزل پہ لانا چاہتا ہوں آپ کو، اس منزل کو اگر سننا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو پہلے سننا پڑے گا۔ شجاعت علی، شجاعت سیدہ برابر ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اعتراض کر بیٹھے مجلس کے بعد، شجاعت پتہ چلتی ہے تلوار سے، ہے نا؟ علی کی تلوار ہر میدان میں چلی، خیبر میں علی کی تلوار، خندق میں علی کی تلوار، بدر میں علی کی تلوار، احد میں علی کی تلوار، ہر میدان میں علی کی تلوار چلی، لہذا علی سے بڑا کوئی شجاع ہی نہیں ہے، علی سے بڑا کوئی بہادری نہیں ہے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ بہت بڑی شجاع تھی، بہت بہادر تھی، تو فاطمہ نے کب تلوار اٹھائی، فاطمہ نے کب تلوار چلائی کہ پتا چلے کہ فاطمہ سے بڑا کوئی بہادر نہیں تھا؟ میں نے کہا سنیے، ہر میدان میں علی کی تلوار چلی، لہذا علی سے بڑا کوئی شجاع نہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں میری ساری محنت ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف، لیکن تمام میدانوں میں ایک ایسا میدان ہے، میدان مباہلہ، جس میں علی آگے آگے نہیں، زہرا آگے آگے تھی، علی پیچھے پیچھے تھے۔ ایک نعرہ صلوات اور ارشاد فرمائے محمد۔ دیکھیے عبادتوں میں فاصلہ اچھا نہیں لگتا، ماشاءاللہ اچھے نوجوان ہیں، تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیے، چونکہ کوئی نہ کوئی گزارش کرتا ہے تبھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ ایک اور مل جل کے نعرہ صلوات ارشاد فرمائے محمد۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو میرے عزیزوں، میں نے کہا کہ صرف عظمت کے اعتبار سے نہیں، شان و شوکت کے اعتبار سے، اسم کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ اور ہم تو تب سمجھیں گے جناب سیدہ کے نور کی عظمت، ہم تو تب سمجھیں گے چونکہ ہم جیسا اگر خاکی انسان کچھ کہے تو شاید ہو سکتا ہے کمی رہ جائے، لیکن اگر رسول کا معتبر صحابی کچھ کہے، سرکار دو عالم کا معتبر صحابی جس کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود، وہ ایک دن در فاطمہ پہ آئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ جناب فضہ جو ہے، جناب سیدہ کی کنیز، وہ جو ہے کاموں میں مشغول ہیں۔ جناب فضہ جیسے ہی دروازے پہ دکھی تو یہ کوئی عام صحابی نہیں ہے، عبداللہ ابن مسعود جس کا نام ہے، حافظ قرآن ہے، مفسر قرآن ہے، یہ کہتے ہیں کہ فضہ تمہاری جنت تو پکی ہو گئی۔ کہا کیوں؟ کہا تم سیدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہو۔ دیکھیے جتنا میں نے پڑھا ہے اتنا کا ذمہ دار میں ہوں۔ اب تک آپ نے سنا ہوگا سیدہ کے گھر میں کام کرتی ہو، لیکن جو میں نے پڑھا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ تم سیدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ جملہ کیوں کہا ہے، سیدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہو؟ اس لیے کہ صحابیت بھی اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ سیدہ کے گھر میں کام کرنے والے کی حیثیت نوکر کی نہیں ہوتی، برابر کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک نعرہ صلوات مل جل کے عظمت اللہ۔ توجہ ہے؟ جیسے یہ جملہ کہا کہ تمہاری جنت پکی ہے۔ اچھا دیکھیے، ہم لوگ بھی جتنی عبادتیں کرتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں سے یہ اتنا ضرور ہے کہ یہ کر رہے ہیں تاکہ جنت ملے گی، ایسا ہی ہے نا؟ ہم لوگ کہتے ہیں یہ نماز پڑھ لیں جنت میں چلے جائیں گے،
روزہ رکھ رہے ہیں جنت میں چلے جائیں گے. بھرپور توجہ کے ساتھ سنیے گا. جیسے ہی کہا کہ تمہاری جنت پکی ہو گئی تو جناب فضہ نے کہا عبداللہ ابن مسعود تم کس جنت کی بات کر رہے ہو؟ کس جنت کا ذکر کر رہے ہو؟ میں شاید اردو میں ہی پڑھ رہا ہوں. کس جنت کی بات کر رہے ہو؟ کون سی جنت؟ تو عبداللہ ابن مسعود سمجھانے لگے. دیکھیں جتنا لکھا ہے میں وہی پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. سمجھانے لگے جناب فضہ کو کہ جنت ہے کہاں، جنت ہے کیسی. اب جو میری محنت ہے وہ میں بزرگوں سے داد چاہتا ہوں. سمجھانے لگے کہ جنت کیسی ہے. عبداللہ ابن مسعود جب سمجھا رہے تھے کہ جنت کیسی ہے، کہا جنت میں ایک ایک پھل کے اندر 7 طریقے کا مزہ ہوگا. جنت وہ شے ہے جہاں ہماری آرزویں دم توڑ دیتی ہیں. جنت میں جانے کے لیے کتاب میں بے چین ہے. ہماری تمنائیں جہاں تمام ہو جائے اس جگہ کا نام جنت ہے. عبداللہ ابن مسعود سمجھا رہے تھے، فضہ سن رہی تھی. سنتے سنتے بہت بغور صحابی رسول کا چہرہ دیکھا اور کہا کہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ اتنے دن تک نبی کے پاس رہے ہو شاید معرفت میں اضافہ ہو گیا ہو. دیکھیے بزرگوں کی داد مل گئی، نوجوان خاموش رہ گئے. لیکن میرے عزیزوں میرے حصے کا میں جو واقعی جو میں نے محنت کی ہے وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کیا کہا؟ کہنے لگے تمہاری جنت پکی ہو گئی. جنت کے بارے میں بتایا. جناب فضہ نے بہت مسکرا کے کہا عبداللہ ابن مسعود جنت میں وہ جائے جو جنت میں نہ رہتا ہو. اللہ اکبر. توجہ ہے. جنت میں جانے کی وہ تمنا کرے جو جنت میں نہ رہتا ہو. تو میں اپنے محترم مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھیے یہ تو آپ نے سنی روایت، اب یہ ہے محنت اور نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ بتائیے کہ بات ہے جنت کی اور صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جنت پکی ہو گئی. یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ جناب فضہ سے. تو اب سارا مجمع انصاف کے ساتھ بتائے. ماشاءاللہ 6 دن آپ یہ چھٹی مجلس ہے اس سلسلے کی اور آپ سن رہے ہیں. اتنا تو اعتبار ہو ہی گیا ہوگا مجھ پر کہ میں معتبر چیزیں پڑھتا ہوں. حضور تو مجھے اعتبار سے بتائیے کہ عبداللہ ابن مسعود کے کہنے کے مطابق فضہ جہاں رہتی ہے وہ گھر جنت ہے. یہی ہے نا؟ جناب فضہ جہاں رہتی ہے وہ گھر جنت ہے. تو اگر جناب فضہ آج ثابت نہ کر پائے کہ میں جہاں رہتی ہوں وہ گھر جنت ہے، اگر ثابت نہ کر پائیں تو قرآن خطرے میں پڑ جائے گا، اسلام خطرے میں پڑ جائے گا، شریعت خطرے میں پڑ جائے گی. تو عبداللہ ابن مسعود سے فضہ نے کہا یہ بتاؤ صاحب یہ رسول میں جہاں رہتی ہوں جس گھر میں اس میں کون کون رہتا ہے؟ بہت توجہ. کون کون رہتا ہے؟ پورے مجمع کی توجہ چاہیے. کون کون رہتا ہے؟ کیا اس میں علی رہتے ہیں، اس میں زہرا رہتی ہے، اس میں حسنین شریفین رہتے ہیں. اس جملے سے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. حسنین شریفین رہتے ہیں. فضہ نے کہا اب بھی تم نے انصاف نہیں کیا، اس میں صرف علی نہیں رہتے، جنت و جہنم کا بانٹنے والا. میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ ہے آپ؟ جنت و جہنم کا بانٹنے والا، اس میں صرف سیدہ نہیں رہتی، ملکہ شفاعت. توجہ ہے میرے عزیزوں. دیکھیے معرفت کس بلندی پہ ہے نا. میں زہرا کی معرفت کی بات کر رہا ہوں. زہرا کی خادمہ کی معرفت یہ ہے. کہنے لگی صرف زہرا نہیں، ملکہ شفاعت، اس میں صرف حسنین نہیں رہتے، جوانان جنت کے سردار. عبداللہ ابن مسعود تمہیں پتا ہے جیسے ہی صبح نمودار ہوتی ہے ویسے ہی علی آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں بہن فضہ تم پر سلام ہو. توجہ ہے آپ رات کی میں کیا کہہ رہا ہوں. جیسے ہی صبح نمودار ہوتی ہے فوراً زہرا آتی ہے، آ کے کہتی ہے بہن فضہ تم پر سلام ہو. حسنین یہی جملہ کہتے ہیں اما فضہ تم پر سلام ہو. اے عبداللہ ابن مسعود میں عہدے میں جتنی بڑی ہو جاؤں کبھی جنت کے عہدے داروں کا سلام نہیں آتا. اللہ اکبر. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کبھی عہدے داروں کا سلام نہیں آتا. میں مقدر پہ ناز یہ کر رہی ہوں جنت بانٹنے والے مجھے سلام کرتے ہیں. صلوات بر محمد
ایک صلوات اور باوجہ. جنت بانٹنے والے سلام کرتے ہیں. آپ کیفیت میں ہیں میرے عزیزوں. فضائل اہل بیت اطہار، چونکہ میں 4 دن وہ آپ کو سناتا رہا، وہ بندے جو خدا کو راضی کرنے میں لگے ہیں، لیکن 5ویں دن سے میں یہ سنا رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ وہ کون ہے جسے اللہ راضی کرنے میں لگا ہے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کا تعارف اتنا آسان نہیں ہے. یہ 2 مہینہ 8 دن رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ انہیں پہچانا جا سکے کہ جنہیں خدا راضی کرنا چاہتا ہے. متوجہ ہیں میرے عزیزوں؟ آپ کا ایمان اور آپ کا جذبہ، آپ کا حسن اور آپ کی حسن سماعت آپ کے چہروں پہ لکھی ہوئی ہے. یہ روایت جو آپ کی خدمت میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ خود علماء اہل سنت نے، اس میں بڑا معتبر نام ہے امام نسائی کا، انہوں نے اس جملے کو لکھا ہے کہ جناب فاطمہ کے گھر کے 2 دروازے تھے. ایک دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا اور ایک دروازہ مسجد کے باہر کھلتا تھا. امام نسائی کا جملہ ہے اور اسے حافظ کفایت حسین صاحب قبلہ نے بھی اس جملے کو لکھا ہے. 2 دروازے، ایک دروازہ مسجد کے اندر کھل رہا تھا، ایک دروازہ مسجد کے باہر کھل رہا تھا. کمال کا جملہ ہے. اتنے میں سرکار دو عالم نے آیت سنائی اور کہا کہ جتنے دروازے مسجد کے اندر کھلتے ہیں اور جس جس کے کھلتے ہیں ان سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے. توجہ کیجئے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں. جتنے دروازے مسجد کے اندر کھلتے ہیں سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے سوائے ایک دروازے کے. وہ دروازہ کس کا ہے؟ وہ علی کا دروازہ ہے، وہ سیدہ کا دروازہ ہے. جیسے ہی میرے عزیزوں سارے دروازے بند ہو گئے، بہت بڑی بات ہے جو آپ کی خدمت میں پڑھنے جا رہا ہوں، جیسے ہی سارے دروازے بند ہو گئے، اتنے میں میرے عزیزوں بہت سے لوگ آئے نبی کی خدمت میں، اور میں جملے کی داد چاہتا ہوں اور خاص طور سے اس کیفیت کی بھی داد چاہتا ہوں. نبی کی خدمت میں لوگوں نے آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ، یا تو سارے دروازوں کو بند کروا دیتے، جیسے سارے بند ہو گئے علی کا بھی دروازہ بند ہو جاتا، یا جیسے سارے دروازے کھلے رہتے جیسے یہ دروازہ کھلا ہے. یا نبی اللہ یہ اچھی بات نہیں ہے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ رسول خدا سے کہہ رہے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. ایک دروازہ آپ نے کھلا رکھا، سارے دروازوں کو بند کرا دیا. نہیں میں جملہ کہوں جا کے لطف آ جائے آپ رات کو. کہنے لگے یا نبی اللہ اتحاد کو بڑی ٹھیس پہنچے گی. یا نبی اللہ اتحاد کو بڑی ٹھیس پہنچے گی. جیسے زہرا کا دروازہ کھلا ہے سارے دروازوں کو کھول دیجئے، مسجد کے اندر جائیں. نبی نے کہا نہ میں نے اپنی مرضی سے بند کیا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے. نہ میں نے اپنی مرضی سے بند کیا ہے، نہ میں نے اپنی مرضی سے کھولا ہے. جس دروازے کا حکم اللہ کا بند کرنے کا آیا اسے میں نے بند کر دیا، جس کا حکم کھولنے کا آیا اسے میں نے کھول دیا. میں جملہ صاحبان معرفت کی خدمت میں کہنے جا رہا ہوں میرے عزیزوں، کمال ہے ولایت کے معاملے میں نبی نے کوئی کام اپنے دل سے کیا ہی نہیں. حالانکہ نبی کر سکتے تھے، لیکن نبی چھوٹے موٹے آدمی کا نام نہیں ہے. لیکن نبی نے ولایت کے معاملے میں کوئی کام اپنے دل سے نہیں کیا، سارا کام اللہ کی مرضی سے. علی کو مولا بنایا تو اللہ کی مرضی سے، دروازہ کھولا تو اللہ کی مرضی سے. ایک نعرہ صلوات ارشاد فرما مولا. توجہ ہے میرے عزیزوں، آپ دیکھیں کیفیت کو. اب ایک مرتبہ لوگوں نے آ کے شدت کے ساتھ جب کہا یا نبی اللہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، ایک دروازہ کھلا ہوا ہے سارے دروازے بند ہو گئے اور بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، آپ کھلوا دیتے تو اچھا تھا. دیکھیے اگر جملے کی قدر کریں تو کچھ لوگوں کو یہ حقیقت پتا چل جائے کہ مسجد النبوی تھی کہاں. کچھ لوگوں کو حقیقت کا اندازہ ہو جائے. میں جملے کی تلاوت کرتا ہوں آپ کی خدمت میں میرے عزیزوں، اور اسے اگر یاد رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 200 پیج کے عالم ہو جائیں گے آپ. کیا یا نبی اللہ یا تو سارے دروازوں کو بند کروا دیتے یا سارے دروازے کھلے رہتے، یہ سمجھ نہیں پائے ہم. سنیے جملہ میرے عزیزوں، کمال ہے نبی نے اس کا دروازہ بند کروا دیا.
جس کا دروازہ مسجد کے صحن میں کھلتا تھا اس کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن جس کے گھر کے صحن میں ہی مسجد تھی، اللہ اکبر، پڑھ دیا میں نے جملہ جو آپ کی خدمت میں پڑھنا تھا، جس کے گھر کے صحن میں ہی مسجد ہے اس کا دروازہ کون بند کرواتا ہے؟ اس کا مطلب ہے مسجد النبوی میں زہرا کا گھر نہیں تھا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے میرے عزیزو؟ مسجد النبوی میں زہرا کا گھر نہیں تھا، زہرا کے گھر میں مسجد النبوی ہے. جا کے پڑھیں. اور یہ سب میرے عزیزوں 2-4 روپے کی کتاب سے حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ تاریخ کا دقیق مطالعہ نہ ہو. اور میں ایک جملہ اور صاحبان معرفت کی خدمت میں کہنے جا رہا ہوں میرے عزیزوں، اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے گا. جو خود کو رضی اللہ کہہ رہے تھے ان سب کا دروازہ بند ہو گیا. نہیں، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. جو خود کو رضی اللہ کہہ رہا تھا ان سب کا دروازہ بند ہو گیا. جسے خدا علیہ السلام کہہ رہا تھا اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آج بھی اس کا دروازہ کھلا ہے. ہزاروں لوگ کوششیں کر رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی لکیر مٹ جائے. ہزاروں کوششیں ہیں، اور آج سے نہیں میرے عزیزوں، جب سے علی کی ولادت ہوئی تب سے کوشش ہو رہی ہے کہ یہ مٹ جائے. لیکن کیسے مٹ جائے؟ اس لیے کہ خود اسے اللہ باقی رکھنا چاہتا ہے. اللہ باقی رکھنا چاہتا ہے. میں آپ کو ذہنوں کو وہاں تک لے آیا کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہیں خدا راضی کرنا چاہتا ہے. اب آپ بتائیں کہ اگر کسی کے سلسلے میں فاطمہ کہہ دیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، دیکھیں اگر سننا چاہتے ہیں تبھی میں گفتگو کو چھیڑوں گا کیونکہ میں نے بڑی محنت کی ہے یہاں تک لانے کے لیے. اگر فاطمہ کہہ دیں کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اپنی زندگی میں نہیں کہا، کب کہا؟ جناب فاطمہ کی میرے عزیزوں شہادت کب ہوئی؟ 11 ہجری میں. جناب عباس کی ولادت 26 ہجری. کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ میرے عزیزوں 11 اور 26 12 سال کا فاصلہ. جو میرے عزیزوں بچہ 12 سال کے بعد دنیا میں آئے گا، زہرا کہہ رہی ہے وہ میرا بیٹا ہے. نہیں، آپ توجہ نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. جناب فاطمہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ میرا بیٹا ہے. اور میرے عزیزوں سنیے گا، وہ شخصیتیں اور ہیں جنہیں خدا راضی کرنا چاہتا ہے. موضوع پہ دھیان دیجئے گا. آیت اللہ ابو القاسم حائری حمدانی، بہت بڑا نام ہے تاریخ تشیع کا. انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ جناب عباس کا نام اپنی زندگی میں ہی رکھ کے چلے گئے تھے. اپنی زندگی میں، کتاب کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. لیکن جب مولائے کائنات کے یہاں جناب عباس کی ولادت ہوئی تو ولادت کے بعد مولا نے ایک عمل کیا. عمل کیا کیا؟ قرآن کھولا نام رکھنے کے لیے. جیسے ہم اور آپ نام رکھتے ہیں، قرآن کھولا. اور قرآن میں میرے عزیزوں سورہ دہر کی آخری آیت نکلی. چونکہ ہمارے یہاں بھی اس طریقے سے نام رکھا جاتا ہے کہ نام رکھنے میں جو بھی داہنی طرف آیت میں نام نکل جائے اسی اعتبار سے نام رکھا جاتا ہے. تو مولائے کائنات نے قرآن کھولا، سورہ دہر کی آخری آیت، اس میں لفظ تھا ابوس. کیا تھا؟ ابوس. اسی سے ملتا جلتا نام رکھا عباس. متوجہ رہیے گا، نام رکھا عباس، جو ابوس کے معنی ہے وہی عباس کے معنی ہے. میں کہوں گا مولا جب رسول اللہ رکھ کے چلے گئے تھے تو آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ آپ نے کیوں کیا؟ کہا میں 1400 برس آنے والے مفتیوں کے ذہن کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی نام قرآن سے نہ ملے تو وہ ہمارے گھر کا نام ہے ہی نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی، توجہ نہیں فرمائی آپ نے. اگر کوئی نام قرآن سے نہ ملے تو وہ ہمارے گھر کا نام نہیں ہے. نہیں، ایک لفظ اور جلدی سے کہہ دو آپ کی معرفت میں اضافہ ہو جائے. جس نام کے لینے سے منہ کا ذائقہ بدل جائے وہ نام ہمارے گھر کا ہو ہی نہیں سکتا. میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ گئے اچھی طریقے سے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو سرکار دو عالم اپنی زندگی میں رکھ کے چلے گئے مولا کا نام. سننے والی بات ہے میرے عزیزوں، جناب عباس کا نام پڑا ابو سے عباس.
مولا کے چاہنے والے ہیں، اور غازی ابوالفضل کے فضائل جو ہے میں جہاں تک لے کے آنا چاہتا ہوں آپ کے ذہنوں کو، بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن کم وقت میں زیادہ سے زیادہ گفتگو، اور میں اس بلندی پہ آپ کی فکروں کو لے جانا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد تھوڑی سی اور معرفت میں اضافہ ہو جائے جناب عباس کے۔ ایک مل جل کے نعرہ صلوات ارشاد ہو۔ تو نام پڑا عباس، جناب عباس، ٹھیک ہے، کنیت ہے ابوالفضل، ٹھیک ہے، جوڑتے رہیے گا تاکہ لطف آتا رہے۔ ابوالفضل، ابوالفضل کے کیا معنی ہے؟ ہم لوگ اب تک یہ سمجھتے آئے کہ ابوالفضل اس لیے رکھا گیا چونکہ بیٹے کا نام فضل ہے، جناب عباس کے بیٹے کا نام فضل ہے، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نام اس لیے ابوالفضل رکھا گیا، لیکن بیٹا تو تب ہوگا جب شادی ہوگی۔ جناب عباس کی ولادت ہوئی اور ولادت کے بعد ہی کنیت ابوالفضل، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ولادت کے فوراً بعد کنیت مولا کائنات نے ابوالفضل رکھا۔ میرے عزیزوں تو کیوں رکھا؟ اب فضل کی وجہ سے ابوالفضل نہیں ہے، عباس اس لیے ابوالفضل ہے کہ یہ فضیلتوں کے باپ ہیں۔ آپ آمادہ ہو گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ فضیلتیں تمام ہیں ان کے اوپر، لہٰذا انہیں ابوالفضل کہا جاتا ہے۔ اور ہاں سنیے بڑی دقیق میرے عزیزوں، ابوالفضل کے معنی جب علماء کرام نے کیے تو کہنے لگے ابوالفضل اسے کہتے ہیں جس کی زندگی کا ایک لہجہ بھی فضیلت سے خالی نہ ہو۔ آپ سمجھ جائیں گے تو زندگی بھر مجھے یاد رکھیں گے۔ کیا کہا؟ جس کی زندگی کا ایک لہجہ، دیکھیے لمحہ کہتے ہیں سیکنڈ کو، ٹھیک ہے، اور لہجہ کہتے ہیں مائکرو سیکنڈ کو، لہجہ جو ہے نا مائکرو سیکنڈ۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کیا کہا؟ ابوالفضل کے معنی ہے جس کی زندگی کا ایک لہجہ یعنی مائکرو سیکنڈ بھی فضیلت سے خالی نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی زندگی بھر ہم نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، 24 گھنٹے میں صرف 1.5 گھنٹہ نماز پڑھتے ہیں، تو یہ جو 22.5 گھنٹہ ہے یہ تو یوں ہی گزار دیتے ہیں، تو سارا دن با فضیلت کیسے بنے گا ہمارا؟ نہیں بن سکتا۔ ماہ مبارک رمضان میں صرف 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں اور 11 مہینہ، اس کا مطلب ہے کیسے با فضیلت بنے؟ حج کے لیے صرف 15-20 دن کے لیے جاتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں پوری زندگی با فضیلت کیسے بنے؟ اور آیت اللہ نے کیا کہا؟ جس کی زندگی کا ایک لہجہ بھی فضیلت سے خالی نہ ہو وہ ابوالفضل ہے۔ تو اب ہماری سمجھ میں نہ آتا، کہا سنو یہ ابوالفضل کیسے ہے؟ یہ ابوالفضل اس لیے ہے کہ انہوں نے ولادت سے شہادت تک پوری زندگی غلامی حسین میں گزاری ہے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے آپ رات کی، پوری زندگی جناب عباس نے غلامی امام حسین میں گزاری ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر حسین کی غلامی کی جائے، امام حسین سے محبت کر لی جائے تو پوری زندگی با فضیلت ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ اس کیفیت میں آ گئے میرے عزیزوں، پوری زندگی با فضیلت ہو سکتی ہے۔ میں ساری گفتگو کو سمیٹ کر ایک جملے میں آپ کی خدمت پہ پڑھنے جا رہا ہوں، اور میرے عزیزوں یاد رکھنے والا جملہ ہے، آپ نے شاید یوٹیوب سے سنا ہو، لیکن میرے عزیزوں اس کیفیت میں ہوں کہ یہ جملہ بغیر پڑھے ہوئے گفتگو مکمل نہیں ہوگی۔ آخری جملہ ہے، سنیں۔ عبد المطلب قمر حرم، ابو طالب قمر بطحا، رسول اللہ قمر رسالت، علی قمر امامت، اور عباس قمر بنی ہاشم۔ توجہ ہے آپ اور رات کی میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ قمر بنی ہاشم، بدصورتوں میں خوبصورت ہونا آسان ہے، لیکن بنی ہاشم میں خوبصورت ہونا، آپ کیفیت میں آ جائیں گے انشاءاللہ، جملے سنیں۔ بنی ہاشم میں خوبصورت ہونا میرے عزیزوں یہ آسان نہیں ہے، بنی ہاشم میں خوبصورت ہونا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ جملہ سنیں، ابوالفضل کا مطلب یہ ہے جس کی زندگی کا ایک لہجہ بھی فضیلت سے خالی نہ ہو۔ ابوالفضل کا مطلب ہے کہ فضیلتیں اسے ڈھونڈے، وہ فضیلتوں کو نہ ڈھونڈے۔ میں کیا کہنے جا رہا ہوں، یاد رکھنے والی مجلس ہو جائے گی۔ ابوالفضل کا مطلب ہے
کہ پوری زندگی اگر جناب عباس نے، مولا معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر جناب عباس فضیلتوں کے پیچھے جائے تو ابو الفضل نہیں ہے، فضیلتیں اگر ان کے پیچھے آئے تو یہ ابو الفضل ہے. تو یہ مجمع فیصلہ کیسے کرے کہ جناب عباس فضیلتوں کے پیچھے گئے یا فضیلتیں ان کے پیچھے آئیں؟ میرے عزیزوں، اگر پوری زندگی میں جناب عباس نے کہیں کہا ہوتا کہ پروردگار مجھے علی کا بیٹا بنا دیتا، میں کیا کہنے جا رہا ہوں، اگر پوری زندگی میں عباس نے دعا کی ہوتی مجھے علی کا بیٹا بنا دینا، تو مطلب یہ ہوتا عباس فضیلتوں کے پیچھے جا رہے ہیں. لیکن اگر علی نماز شب میں دعا کر دے کہ عباس مجھے دے دے، کچھ لوگ غازی ابو الفضل کے ایسے چاہنے والے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے عزیزوں، یہ محبت کا تقاضا ہے واقعاً، لیکن یہ جملہ سن کے جائیے اور یاد رکھنے والا جملہ ہو جائے گا انشاءاللہ. میں نے کہا اگر زندگی کے کسی لمحے میں عباس اگر فضیلتوں کے پیچھے جائے نعوذ باللہ تو ابو الفضل نہیں ہے. کمال تو تب ہے جب فضیلتیں جناب عباس کا طواف کریں، تب جا کے ابو الفضل ہے. جملہ تمام مجلس تمام ہونے جا رہی ہے. میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، اگر پوری زندگی میں عباس نے کہا ہوتا کہ زہرا میری ماں ہے، پورے مجمع کی توجہ چاہیے مجھے، اگر عباس نے کہا ہوتا کہ زہرا میری ماں ہے تو مطلب یہ ہوتا عباس فضیلتوں کے پیچھے جا رہے ہیں. لیکن اگر زہرا کہہ دے کہ عباس میرا بیٹا ہے تو مطلب یہ بنا کہ عباس کے پیچھے فضیلتیں ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد اللہ. پوری زندگی ولادت سے لے کر شہادت تک پوری زندگی غلامی حسین میں گزاری. میں جب کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا اور جب مقتل کو پڑھ رہا تھا تو مجھے ملا کہ حسین کے حکم پر کام کرنے کا نام عباس نہیں ہے، حسین کی آنکھوں کے اشاروں کو سمجھنے کا نام عباس ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی، بہت بڑا مقام ہے. کربلا میں حسین کے ہوتے ہوئے اگر کسی کو باب الحوائج کہا جائے تو یہ مرتبہ آسان نہیں ہے. کربلا میں جو بھی حسین سے ملنے جاتا ہے وہ پہلے عباس کے در پہ آتا ہے، تب جا کے وہ حسین کے دروازے پہ جاتا ہے. آپ کی معرفت بھری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. میرے عزیزوں، بہت بڑا مرتبہ ہے جناب عباس کا. یوں ہی کوئی بندہ جناب عباس کے لیے اپنی محبتیں قربان کرنے کو تیار نہیں ہے. جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے. جب حسین کا قافلہ مدینے سے چل رہا تھا، جب قافلہ آمادہ ہو گیا تو اس وقت جناب زینب نے ایک جملہ کہا میرے بیٹے علی اکبر، میں آخری بار سفر میں عباس کو دیکھنا چاہتی ہوں. آمادہ ہو جائیں گے چونکہ بہت بڑا غم ہے. آپ کی تاریخ آج کی منسوب ہے جناب عباس سے. میں اپنے غازی عباس کو دیکھنا چاہتی ہوں. جیسے یہ شور ہوا کہ زینب نے خواہش کی ہے کہ وہ عباس کو دیکھیں تو ایک مرتبہ امام حسین قریب آ گئے. کہا کیا ہوا بہن؟ کہا میں عباس کو دیکھنا چاہتی ہوں. سنیں گے؟ امام حسین نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا. کیا دیکھا زینب نے؟ عباس مدینے کے چوراہے پہ کھڑے ہیں اور ہر جانے والے سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو، اس لیے کہ علی کی بیٹیاں گزرنے والی ہیں. آج میں گزارش کر رہا ہوں اب تک جو آنکھ نہ رو سکی
آج کوئی ایسا نہ ہو جو بغیر روئے ہوئے واپس چلا جائے. اہل حرم کی آس کا نام ہے عباس. سمجھ رہے ہیں؟ جناب زینب نے اس منظر کو دیکھا، تڑپ گئیں اور کہنے لگی عباس جس شجاعت کے ساتھ لے کے جا رہے ہو عباس کیا ویسے ہی لے کے آؤ گے؟ میں جملہ پڑھوں آپ کی خدمت میں. ایک طرف 72 افراد، ایک طرف لاکھوں کا لشکر. اصحاب حسینی میں تھوڑی سی جسے کہا جائے کہ میرے عزیزوں آخری وقت میں جب لاکھوں لوگوں کا ہجوم ہو گیا تو اصحاب حسینی گھبرا گئے تھوڑا سا کہ لاکھوں کا ہجوم اور صرف 72 افراد. تو میرے عزیزوں شب کا سناٹا ہے، شب عاشور ہے. یہ جملہ سن لیں تاکہ ربط مصائب ہو جائے. شب عاشور ہے. جناب عباس نے جب اپنے لشکر کو دیکھا کہ ہراسان ہے، گھبرائے ہوئے ہیں، تو ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد پورے مقتل کا تلایا پھرا اور مقتل کو گھومنے کے بعد گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد سارے اصحاب کو بلایا، بنی ہاشم کو بلایا، علی اکبر ادھر آؤ، قاسم ادھر آؤ، اول محمد ادھر آؤ، حبیب ادھر آؤ. میرے عزیزوں سب کو بلانے کے بعد کہا بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے فوج اشقیہ کو 4 حصوں میں بانٹ دیا. ایک حصے سے اصحاب لڑیں گے، ایک حصے سے بنی ہاشم لڑیں گے اور 2 حصوں سے میں اکیلا لڑوں گا. آپ آمادہ ہیں سننے کے لیے؟ 2 حصوں سے میں اکیلا لڑوں گا. میں کہوں گا غازی تیری حسرت تیرے دل میں رہ گئی. میرے مولا مجھے اتنی طاقت دے کہ میں یہ جملے ادا کر پاؤں. میرے عزیزوں جناب فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا ہے نا، آپ نے علم سجا رکھا ہے. میرے عزیزوں ہمارے ہاں ایک روایت ہے علم چھوڑ کے مجلس میں کوئی ہٹتا نہیں ہے. میرے عزیزوں مجھے نہیں معلوم باپ بیٹے کے آس پاس ہی ہوگی، فاطمہ علم کے پاس بیٹھی ہوگی. میرے عزیزوں علم کو سنبھال رکھا ہوگا. فاطمہ نے بیٹا کہا ہے نا. شب عاشور کا جملہ سنیں، قیامت کا فقرہ لکھا ہوا ہے کہ جناب زہیر نے جناب عباس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا یہی عباس ہے جن کے لیے علی نے نماز شب میں دعا کی تھی. جیسے یہ جملہ کہا نا میرے عزیزوں تو جناب عباس نے اتنی زور سے گھوڑے کا تسمہ پکڑا کہ گھوڑے کا تسمہ ٹوٹ گیا اور ٹوٹنے کے بعد عباس نے ایک انگڑائی لی اور لینے کے بعد زہیر سے کہا تم مجھے للکارتے ہو؟ کل کا دن نمودار ہونے دو، میں ظالموں کو بتاؤں گا کہ علی کے شیر میں طاقت کتنی ہے. میں آپ کے ذہنوں کو آمادہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ذہن آمادہ ہو جائے. میرے عزیزوں مصائب ابوالفضل سن لینا آسان نہیں ہے. میرے عزیزوں سنیں، شہادت کا بازار گرم ہے. روز صبح عاشور نمودار ہوئی. تاریخ نے لکھا کہ اصحاب سے پہلے ہی عباس چلے آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں آقا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے. چونکہ عباس نے پوری زندگی سنا ہوا تھا کہ مجھے کربلا کے لیے پالا جا رہا ہے، مجھے کربلا کے لیے پالا جا رہا ہے. تو عباس ایسے ہی آئے، کہا آقا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے. میرے عزیزو حسین کہتے ہیں تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، تمہیں کیسے دوں اجازت. میرے عزیزو سارے جب مارے جانے لگے تو ایک مرتبہ عصر کا وقت قریب تھا. اتنے میں پھر جناب عباس آئے اور آ کے کہتے ہیں آقا اب تو مرنے کی اجازت دے دیجئے. میرے عزیزو جیسے ہی حسین نے کہا تم میرے لشکر کے علمبردار ہو، عباس نے داہنے دیکھا پھر بائیں دیکھا، کہا آقا وہ لشکر ہی کہاں ہے جس کی میں علمبرداری کرتا تھا. آقا بچے بڑے پیاسے ہیں، مجھے اجازت دے دے. میرے عزیزو حسین نے اجازت تو نہیں دی، ہاں لیکن بچے اتنے پیاسے تھے. حسین نے میرے عزیزو علم پر مشکیزے کو باندھا اور کہا کہ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو. سوگوارو سنیں گے آج 5 محرم ہو گئی نا، آپ کے ہاں یہ تاریخ منسوب ہے.
5 दिन के बाद जहरा का घर उजड़ जाएगा। आप कैसे सुनेंगे आप जाने। सोगवारों, मसाइब सुनने सुनाने की चीज नहीं है, एहसास का नाम है। जैसे ही अब्बास तैयार हुए ना कि एक मर्तबा हुसैन ने अलम को झुकाया, अलम पे लिखा हुआ था नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। हुसैन ने इबारत मिटाई, लिखा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। परवरदिगार तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गमे मजलूम करबला के, सिवाय गमे जनाब अब्बास के। अब एक मर्तबा मेरे अजीजों जनाब अब्बास को इजाजत मिली। जिन लोगों ने सिफीन में अब्बास की जंग देखी थी वो कैसे अब्बास का सामना करते। कोई जालिम तैयार नहीं था सामना करने को। मेरे अजीजों फुरात में घोड़ा उतार दिया, पानी को इस उम्मीद के साथ भरा गाजी में कि अब तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन कयामत बर्पा हो गई। एक जालिम ने सारे मसाइल छोड़ा, एक जालिम ने छुप कर मेरे अजीजों बाजू पे ऐसा वार किया, अब्बास का एक बाजू कट गया। अब कटना था कि अलम को मेरे अजीजों घुटनों से दबाया, मशकीजे को दांतों से दबाया। दूसरा वार जैसे ही दाहिने बाजू पर हुआ, दाहिना बाजू भी कट गया। लेकिन फिर भी अब्बास का घोड़ा रफ्तार से है कि पानी किसी तरह खयाम हुसैनी में पहुंच जाए। कयामत तो तब बर्पा हुई कि एक तीर मशके सकीना पे लगा, सारा पानी बह गया, अब्बास का हौसला टूट गया। अब मैं खेमे में जाके क्या करूंगा। मेरे अजीजों जैसे ही ये पानी सारा बहा, अब्बास ने घोड़े को फिर दरिया की तरफ मोड़ दिया। और मेरे अजीजों लेकिन जैसे ही मशकीजा संभाल रखा था, इतने में एक शकी ने गुर्ज का वार किया। अब्बास के सर पे जैसे ही गुर्ज लगा, मेरे अजीजों सर शिगाफ्ता होने लगा। कयामत बर्पा हो गई। गाजी ने जैसे ही हुसैन को बुलाया ना, सबसे पहले हुसैन ने कमर पे हाथ रखा। ऐ मेरे गाजी, तेरे मरने ने हुसैन की कमर तोड़ दी। अल्लाह अल्लाह आपको कोई गम ना दे। आप हक अदा कर रहे हैं। जहरा आपको दुआएं देंगी, मेरे अजीजों ज़ैनब आपको दुआएं देंगी। जैसे ही हुसैन ने कमर पे हाथ रखा और कमर पे हाथ रखे हुए दौड़े, एक मर्तबा जैसे ही दौड़े और अब्बास के करीब पहुंचे ना, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरे अजीजों हुसैन बैठे हो अब्बास भी बैठे हो। नहीं, अगर हुसैन बैठे रहते थे तो अब्बास खड़े रहते थे। लेकिन जैसे ही मेरे अजीजों सर को उठा के अपनी गोद में रखा, अब्बास ने कहा आका मां ने समझाया था हुसैन बैठे रहे तो खड़े रहना, लेकिन आका हालत यह है कि मैं उठ नहीं सकता। जज़ाकल्लाह सोगवारों, अल्लाह आपको कोई गम न दे। मैं मसाइब तमाम कर रहा हूं, आखिरी जुमला है कयामत का सुन ले। सोगवारों, लाइट बुझी हुई है, कोई किसी का चेहरा नहीं देख रहा। कैसे मातम करना है आपको, कैसे पुरसा पेश करना है, ये आप जाने। कयामत का आखिरी जुमला। एक मर्तबा अब्बास कहते हैं आका जब मैं दुनिया में आया था तो आप चेहरे की जियारत की थी, अब मैं जाने वाला हूं तो आपके चेहरे की जियारत करना चाहता हूं। कहा गाजी जियारत कर लो, क्या बात है, क्यों जियारत नहीं करते। कहा आका एक आंख में तीर है, दूसरे आंख में खून पैबस्त है, आका कैसे जियारत करो। हुसैन ने खून वाली आंख को साफ किया। साफ करना था मेरे अजीजों, जियारत तो कर ली, लेकिन अब्बास ने एक जुमला कहा आका मेरे लाशे को खेमे में मत ले जाइएगा, मैं बच्चों से बहुत शर्मिंदा हूं, पानी का वादा करके आया था। सोगवारों, हुसैन ने लाश तो छोड़ दी लेकिन अलम को लेके चले। बस आखिरी जुमला, मजलिस तमाम हो गई। जैसे ही अहले बैत का काफिला मेरे अजीजों रिहाई के बाद दोबारा आया ना, तो ज़ैनब ने एक जुमला कहा मैं सबसे पहले अब्बास की कब्र पर जाना चाहती हूँ। सैयदे सज्जाद लेके आए, लेकिन क्या देखा। ज़ैनब कहती है मेरे बेटा, मैं चाहती हूँ अब्बास की कब्र पर जाना चाहती हूँ। मेरे अजीजों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं फूफी अम्मा आप चचा अब्बास की कब्र पर खड़ी है। कहा बेटा मेरा गाजी इतना कदावर था कि घोड़े पे बैठता था तो पैर जमीन पे खत खींचते थे, ये कब्र इतनी छोटी क्यों बनाई है। कहा फूफी अम्मा अब्बास के जाने के बाद जालिमों ने टुकड़े टुकड़े
इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़म बक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगारा तुझे अहले बैत अताहर का वास्ता हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है करबला वालों का, परवरदिगार हमें इतनी तौफीक़ात में हमारी इजाफा फरमा कि हम करबला वालों के मकसद को समझ जाएं। परवरदिगार तुझे वास्ता है जनाब गाजी अबुल फज़ल अब्बास का, हमें इतनी मारिफत अता फरमा कि हम अहले बैत अताहर की मारिफत अता कर सकें। परवरदिगारा तुझे वास्ता है गाजी अबुल फज़ल का, ये जितने भी हाथ तेरे दरबार में दुआ के लिए उठे हैं इन सब की नौकरी को अपने दरबार में कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है हुसैन इब्न अली का, दुनिया में जहाँ भी हुसैन के चाहने वाले ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। ए परवरदिगार करबला वालों के खून का वास्ता मुंतक़िम खून हुसैन इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको उनके आवान अंसार में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना।